السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک سفر سے تشریف لائے ہیں تو اپنی نورانی اور عرفانی نصیحت سے ہم سب کو طلباء اور طالبات کو نصیحت۔ اذان کتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز دوست علماء کرام اور عزیزان طلباء اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیر و فقیر کو اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ سفر بہت ہی مبارک سفر ہے۔ اس سفر کو طے کرنا بڑی محبتوں اور عاشقی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس سفر کو آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اس آیت میں آخرت فرمایا گیا ہے۔ میں کوئی مفسر نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ نیک کام کا ارادہ کرنا اس آیت کے ضمن میں داخل ہے، اور خصوصاً اللہ کے گھر کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پر حاضری اور آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ کے نذرانے عقیدت و محبت کا سلام پیش کرنا، یہ ایک مومن کی سب سے بڑی جو ہے زندگی کی کمائی ہے، اور اس کی سعادت اور اس کی نیک بختی ہے۔ تو حج کے لیے مال کا ہونا ظاہری طور پہ ضروری ہے، لیکن اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو ارادہ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، دعا کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مال کے جو ہے محتاج ہیں، نہ کوئی اسباب کے محتاج ہیں، محتاج تو ہم اور آپ ہیں۔ ہمارا ارادہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو مانگتے رہنا، اور اس کے لیے جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جو ہمارے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم جیسا ایک عام امام جس کی اتنی قلیل تنخواہ ہو اور وہ اتنے بڑے سفر کے لیے اتنے بڑے صرفے پہ جائے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر دخل نہیں ہے کمال کا یا مال کا۔ اس سے قبل جب اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت کے لیے وہاں پہنچایا تو وہاں شمیم صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بڑی جلدی دعا قبول ہو گئی۔ الحمدللہ دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری یہ حاضری آخری نہ ہو، بلکہ اس سے بڑے سفر کے لیے اللہ تو ہمیں یہاں بلا اور اس کی سعادت عطا فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی
الحمدللہ اللہ ذالک۔ ہم نے مونا آپ کو بتاؤں کہ عمرے کے بعد 1 ہی سال کے بعد ہم نے حج کی تیاری کر لی اور ہم نے فارم بھرا اور نام بھی آ گیا اور پہلا انسٹالمنٹ جو وہ بھی بھر دیا اور حج کمیٹی میں ٹریننگ بھی شروع ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے کرونا آ گیا اور اس سال حج منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 1-2 سال گو مگو کی کیفیت رہی اور جو پیسے تھے وہ بھی کچھ ادھر ادھر خرچ ہو گئے، لیکن دل میں ایک طلب تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے اور الحمدللہ جب اس سال بھرا فارم پھر نہ آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا کرم، اس کا احسان اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ حج کی نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ ہم ایک گلہ اس کے لیے الگ کر لیں، بھلے سے اس کے اندر 10 روپے 20 روپے 100 روپے اس نیت سے جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا برکت دیں گے اور اسباب پیدا فرما دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی استطاعت پر انشاءاللہ حج کرا دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم تمام اپنے علماء دوست سے خاص طور سے گزارش کرتے ہیں، دعا تو بہت کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہماری دعا کی قبولیت میں آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیجیے کہ ہمارے تمام علماء دوستوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خود کفالت کی بنیاد پر اپنے گھر میں لائے۔ آمین آمین۔ اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ بے شک۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جس اسباب سے بھی پہنچائے یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کا احسان ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سفر میں جو کچھ وہاں پر دیکھا وہ آپ سے مختصراً عرض کروں کہ جو حج کا سفر ہے یہ صرف مال کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو اندر جو ہے طاقت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے حج لوگوں کو فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت میں مال کے ساتھ ساتھ صحت اور جسمانی طاقت بھی داخل ہے، اور حج میں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک جانے کی استطاعت دی ہے مالی اعتبار سے، وہ کوتاہی نہ برتیں، جتنی جلدی وہ حج کر لے۔ اس لیے کہ وہاں جو حج کے دن ہوتے ہیں 5 دن وہ بہت ہی محنت اور مشقت بھرے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے پاس طاقت قوت نہیں ہے تو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو استطاعت دی ہے وہ نیتیں کر لیں اور جتنی جلدی ہو اس فریضے کو ادا کر لیں۔ ظاہری جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو نظر انداز کریں، وہ پشے پش ڈال دیں۔ سارے تقاضے اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ پورے کر دیں گے۔ اگر ہم اللہ کے اس امر کو سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دنیا کے جو اسباب ہیں، تقاضے ہیں، گھر بار ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، یہ سارے کاروبار ہیں، سب اللہ تعالیٰ اپنے آپ انشاءاللہ آٹومیٹک کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور وہاں کی ہم کیا آپ کو منظر کشید ہے جب آپ خود جائیں گے انشاءاللہ، آپ سب کو، یہ تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا کیجئے، آپ حضرات جو بچے ہیں وہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ دعا کرو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اپنے وقت پہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے علماء دوست تو انشاءاللہ یہ کہ بادیگر انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ 2-3 سال میں انشاءاللہ سب انشاءاللہ حج سے فراغت پا چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے، حاجی کہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر جو بھی دعا کرتا ہے قبول کرنے میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ہماری دعا پر آمین کہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اے اللہ حج
ادا فرمایا، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف فرما۔ اللہ حج مبرور اور مقبول عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے دوست احباب علماء ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، حج کی سعادت سے بہروار فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دوست مولانا نور صاحب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اے اللہ یہ جتنے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں پیارے پیارے ننھے منھے، اللہ ان سب کو بھی اپنی نظروں سے اپنا گھر دکھا دے، اپنے نبی کا جو ہے در دکھا دے۔ پروردگار عالم تمام بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ ان کو دین کا علم عطا فرما، دنیا آخرت میں سرخرور اور کامیاب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ اللہ جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ اسلام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اے اللہ خصوصاً پرسنل لا بورڈ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے جو اکابرین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی خدمت عالیہ کو قبول فرما، اللہ ان کو ایک بہترین بدلہ عطا فرما۔ جو اکابرین ہمارے بقید حیات ہیں، اللہ ان کے عمروں میں، ان کی صحتوں میں، ان کی ہمتوں میں اللہ برکت عطا فرما، کا سایہ ہم سب کے سروں پر دیر تک قائم دائم فرما۔ اللہ خصوصاً ہم علماء برادری کے اندر اللہ بس میں محبت مودت پیدا فرما، اتحاد اتفاق فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پوری فرما۔ ہم نے جو بھی دعائیں اللہ تیرے فضل و کرم سے تیرے گھر میں تیرے نبی کے شہر میں مانگا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ اس سب دعاؤں کا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ان دعاؤں کو بھی ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ چاہیے، اے اللہ ہم سب بھی اس سے پناہ چاہتے ہیں، ان سب سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔